تھینک یو پلیز تھینک یو. میں جو بھی لوگ آج یہاں آئیں میں موجود ان کو اسپیچ ضرور کرواؤں گی، لیکن پلیز ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو چیئر پرسن. میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. آج 5 دنوں سے ہم یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں اور الحمدللہ آج موقع مل گیا ہے. اور اتنی ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں رفیع بھائی سے، تو مجھے گزارش ہے کہ ایک زیادتی اور صحیح. بجٹ پہ ہم پچھلے 5 دنوں سے بحث سن رہے ہیں، بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں، اور حکومت نے یہ کہا تھا کہ یہ معاشی ذرا مشکل بجٹ ہے اور معاشی مشکلات میں یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، عوام کو قربانی دینی پڑے گی. تو عوام تو قربانی دے ہی رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کو پانی دے، گیس دے، بجلی دے. تو یہ عوام تو خود ہی اپنے پاس سے لے رہے ہیں، ان کے پاس بجلی نہیں ہے لیکن وہ بلز ریگولر دے رہے ہیں، سولر وہ لگوا رہے ہیں، جنریٹرز اور یو پی ایس وہ خرید رہے ہیں اور ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں. یہی حال پانی کا ہے کہ پانی آ نہیں رہا، ٹینکرز ڈلوا رہے ہیں. اس کے علاوہ گیس بھی نہیں آ رہی ہے، سلنڈرز خرید رہے ہیں. تو کچھ ذمہ داری حکومت کی بھی ہے یا ساری عوام کی ہی ہے کہ وہ دبتے چلے جائیں اس بوجھ کے تلے، ٹیکسز کے بوجھ تلے؟ اچھا، اگر ہم عوام اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہ کیا قربانی دے رہی ہے؟ کیا وہ اپنے اشرافیہ سے فری پیٹرول اس کو ختم کر رہی ہے؟ فری جو بجلی کے یونٹس ہوتے ہیں وہ ختم کر رہی ہے؟ کیا وہ جو وزراء کی ایک موج، ظفر موج ہوتی ہے، وہ دوروں پہ جاتی ہے، کیا اس میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ اگر ان سب باتوں میں حکومت کمی کر رہی ہے تو پھر عوام تیار ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی کریں گے. میڈم یہ منصفانہ تو ہے ہی نہیں. اچھا، ہم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے، یہ دشمن ہے. یہ آپ نہیں ڈیسائیڈ کریں گے، یہ تو عوام ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کیسا بجٹ ہے. اور عوام کی جو چیخیں ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ بالکل یہ جان لیوا بجٹ ہے، یہ بالکل دوستانہ بجٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کو پیپل سینٹرک ہونا چاہیے تھا، اور یہ عوام کے لیے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کو بنایا گیا ہے. اس بجٹ میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا. اچھا، جو مڈل کلاس ہے نا وہ ہمیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ یا تو امیر رہ گیا ہے یا غریب رہ گیا ہے. اب مڈل کلاس آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے. بہت ساری چیزیں تھیں لیکن بہرحال عام آدمی کو اس سے غرض نہیں ہوتی میڈم کہ یہ بجٹ میں اعداد و شمار کیا ہیں، جی ڈی پی کیا ہے. اس کو غرض ہوتی ہے تو صرف اتنا کہ کیا آٹے کا بھاؤ بڑھ گیا ہے، کیا دال چاول مہنگا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا پورا کچن اپ سیٹ ہو جاتا ہے. اچھا، ہم ان چیزوں کو تو ڈسکشن میں لاتے ہی نہیں ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بجٹ ایسا ہے، بجٹ ایسا ہے. میں زیادہ بات نہیں کروں گی اس کے حوالے سے کیونکہ بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن ہو گیا ہے. میں صحت اور تعلیم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ صحت اور تعلیم کسی بھی ملک کی اکنامک پراسپیرٹی کے دو بہت اہم ستون ہیں. اور ہمارے بجٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت ڈپارٹمنٹس میں میگر انکریز ہے بجٹ میں. اور ہم اس بجٹ میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ آپ نے میڈیسنز پہ 18% لگا دیا ہے. اس کے علاوہ جو فارماسیوٹیکل را مٹیریل ہے وہ میڈیکل اکوپمنٹس، ڈائگنوسٹک کٹس، ان سب پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اور 20% ٹیکس لگا ہے سرنجز، کینولاز، نیڈلز اور کیتھیٹرز. یہ وہ کامن چیزیں ہیں جو لوگ اگر جاتے ہیں ہاسپٹلائز ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ان کو خود خریدنی پڑتی ہیں، ہاسپٹل میں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ان کی جیب پر ہی بوجھ پڑ رہا ہے. اب سر، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، لیکن اب یہ دوائیں ہم بڑوں کی بھی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں. اتنا زیادہ ان پہ ٹیکس اور اتنی زیادہ ان پہ لگا دیا گیا ہے کہ وہ ہم اچھا، دودھ پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے. ہمیں کیا پتہ نہیں ہے کہ ہماری 40 سے 44% اسٹنٹڈ گروتھ ہے بچوں کی. اگر میل نرشڈ مائیں ہوتی ہیں، میل نرشڈ بچے ہوتے ہیں، آپ ان کو دودھ پلائیں گے، آپ ان کو کچھ دیں گے. جب آپ کا بجٹ اس طرح کا ہے آپ ان کو کیا کھانا کھلائیں گے؟ ہم دودھ بچوں کو پلا دیتے تھے، اب وہ دودھ پہ بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے. تو آپ کس طرح اپنے بچوں کو، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں میڈم جو ہمارے ایس ڈی جیز میں ہیں. ہمارے ایس ڈی جیز میں نو پاورٹی ایلیویشن کی بات ہے، مٹرنل مورٹیلٹی، انفینٹ مورٹیلٹی کی بات ہے. کیا یہ سب چیزیں رکھ کے ہم اپنے ایس ڈی جیز کے ٹارگٹس اچیو کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہم اچیو کر سکتے. اس کے علاوہ اچھا، حکومت چاہے وفاق ہو یا صوبائی، وہ ہمارے عوام کی صحت کی سہولت فراہم کرنے میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہے.
آپ نے چیریٹیبل ہاسپٹلس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے. یہ SIUT آپ کا یہ انڈس, یہ وہ ہاسپٹلز ہیں جو ہماری صوبائی حکومت اور ہماری وفاق کی حکومت کی سہولتیں ناکافی ہونے کی وجہ سے یہ بہت بڑے چنک کو عوام کو یہ فیسلٹیز دے رہے ہیں. اچھا, انڈس ہاسپٹل کا تو مجھے ابھی پتہ چلا تھا کہ انہوں نے تو ویسے ہی پیشنٹس ریفر کرنے شروع کر دیے تھے اور وہ پیشنٹس لے ہی نہیں رہے تھے. اب جو یہ ٹیکس لگ گیا ہے تو اس کے بعد مجھے نہیں پتہ کہ ان کی کیا حالت ہے. ہم ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 23-24 کے مطابق پاکستان کا ہیومن ڈیولپ انڈیکس 193 ممالک میں سے ہم 164 نمبر پر ہیں, اور ہم اپنی امپروومنٹ میں کچھ ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کر رہے کہ ہم کچھ بہتری کر لیں. صحت کے حوالے سے ہمیں جو بجٹ میں نظر آیا تھا وہ قائد اعظم ہیلتھ ٹاور بنایا جا رہا ہے پیمز میں, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ پیمز جو ہے اوور برڈن ہو گیا ہے. تو اگر اوور برڈن ہو گیا ہے تو کوئی نیا ہاسپٹل یا کوئی نیا یونٹ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ مطلب تو اسی چیز کو کیوں آپ اوور برڈن اور کر رہے ہوتے ہیں وہیں پہ چیزیں بنا کے. اور میڈم مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ کیوں نہیں ہم فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس دیتے ہیں, ہاسپٹلز دیتے ہیں, PSDP میں کیوں نہیں ہم ہاسپٹلز رکھتے؟ کیا ہمارے پاس کوئی پالیسی کا فقدان ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آڑے آتی ہے جو ہمارے PSDP میں ہمیں ہاسپٹلز رکھنے سے منع کر رہی ہوتی ہے؟ کراچی کی آبادی اس وقت 3.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہے, اور ہمارے پاس جو ٹرشری کیئر یونٹس ہاسپٹلز ہیں وہ صرف 3 ہیں جو ہماری آبادی. جی بس میرا بہت تھوڑا سا ہے کہ, اور میں صرف صحت کے حوالے سے ہی بات کر رہی ہوں, میں نے تو اور کسی چیز پہ بات ہی نہیں کی ہے. اس میں بس مجھے یہ ہے کہ آج جو آپ اتنا بڑا بجٹ دے رہے ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کراچی کے ٹیکسز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کراچی تقریباً 68% پاکستان کو ریونیو دیتا ہے, اور یہاں کے جو آپ کے جو پورے ملک میں پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ کراچی کی وجہ سے کراچی کے مرہون منت ہیں. اس وقت کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ٹرشری کیئر کی ضرورت ہے, اور ان میں اگر ہمارے جو سبربز میں ہاسپٹلز ہیں انہی کو ہم اپ گریڈ کر دیں, وہاں نہ دوائیں ہیں, نہ ڈاکٹرز ہیں, نہ کوئی اور دوسری فیسلٹیز ہیں, تو انہی کو ہم اس قابل بنا دیں کہ وہ ہمارے لوگوں کو سروس دے سکیں. بس میڈم صرف ایک یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ہمارا ہیلتھ برڈن بڑھتا جا رہا ہے. یہاں پہ ڈائبٹیز, کارڈک پیشنٹس, ہائپر ٹینسو, تو ہمیں ہر چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے. اس میں یہ کہ ایک آج کل ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ آتش زدگی بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور وہ ہمارے پاس کوئی ایسا برن ہاسپٹل نہیں ہے. ہمارے پاس سول ہاسپٹل میں صرف ایک برن یونٹ ہے, تو وہ برن یونٹ بھی ہماری جو نیڈس ہیں اس کو پورا نہیں کر سکتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ حیدرآباد میں اس طرح کے دوسرے چھوٹے ہمارے جو سندھ کے شہر ہیں ان میں آپ ایک برن کے یونٹس بنا دیجئے, کیونکہ جب ابھی جو پیٹ آباد میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں تقریباً 80-90% برن کے پیشنٹس کو 2-3 گھنٹے کے مسافت پہ لے کر آیا گیا, اور جس تکلیف سے وہ گزرے ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میڈم بس صرف ایک اور بات میں کہوں گی کہ جو ہماری بجٹ ایلوکیشن جن چیزوں میں نہیں ہوئی ہے ان میں پاورٹی ایلیویشن ہے. ہم یہ پاورٹی ایلیویشن کا بھی میں آپ سے بار بار ذکر کرتی ہوں کہ یہ ہمارا SDG کا گول ہے. اچھا, BISP کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کو پاورٹی ایلیویشن میں لیا جاتا ہے, لیکن دیکھیں اتنے سالوں سے BISP چل رہا ہے, کیا اس نے کوئی رول پلے کیا ہے پاورٹی ایلیویشن میں؟ نہیں کیا ہے. تو اس کو کیوں نہیں پاور جنریشن پروگرام بنایا جاتا ہے؟ کل ہماری معزز ممبر تھوڑی سی ناراض ہو رہی تھی کہ اس کو بھکاری, لیکن بھکاری نہیں ہے. ہم جس طرح خواتین کو لائنوں میں لگے دھوپ میں کھڑے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ان پہ بہت ترس آتا ہے. تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ کائنڈلی اس کو آپ دیکھیے. اور بس تھینک یو. میں صرف ایک کراچی کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز کراچی کو, بس صرف کراچی کو پلیز, اس وقت بیمار ہے, اس کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے. وہ سب کی مدد کرتا ہے پورے پاکستان کی, تو آپ پلیز کراچی کو اس کا حق دے دیجئے. تھینک یو سو مچ. محترمہ نزہہ صادق صاحبہ.